حضرت حارث اور حضرت منصور۔ حضرت مہدی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہلال ابن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ما وراء النہر سے چلے گا، اسے حارث کہا جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصے پر معمور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ حارث اور منصور دو لقب ہیں، وہ دو ذمہ داریاں ہیں، دو عظیم خدمات ہیں جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی 7 علماء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح اور جہاد پر بیعت لے لیں گے تو سب سے پہلے انہیں دنیا کفر سے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے یا حدیث کی عصری تطبیق نہ کرنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی اور جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا کوئی تنظیم وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں۔ ایک تنہا غریب مسافر شخص جس کے ساتھ چند علماء اور ان علماء کے چند جانباز ہوں گے، اسے غیروں کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس نصرت اور اعانت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 افراد کو توفیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت اور خبرگیری کرے گا، اور دوسرا ان کے لیے عسکری کمک کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارث یعنی کسان کہا گیا ہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت مہدی کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی غیبی مدد کی جائے، یہ اس کا علامتی نام ہوگا۔ وہ عسکری امور کا ماہر، قابل اور دلیر سالار ہوگا، اور حضرت مہدی کے دشمنوں کو رونتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور قدرت کی غیبی مدد کی وجہ سے اس کا اور اس کے ساتھ موجود سرفروش مجاہدین کا کوئی راستہ نہ روک سکے گا۔ حضرت حارث اور حضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دن لگانے والی یہ مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی۔ ان کے علاوہ حدیث میں ان 7 علماء کا تذکرہ بھی ہے
جن کا ذکر حضرت مہدی کے ذکر میں تذکرے میں آ چکا ہے، جنہوں نے 300 سے کچھ افراد جو اوپر ہوں گے ان سے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی جو بیعت لے رکھی ہے، وہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ پھر آخر کار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ اسلام کی نشت ثانی اور غلبہ حق کے لیے اصلاح اور جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی چل سکے گا جو اپنے دل کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک اور صاف کر کے فدائیت اور فنائیت حاصل کر چکا ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑے لیکن بدر کے صحابہ کی طرح بہت ہی منتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر عام مسلمان کہیں گے یہ تو دہشت گرد دیوانوں کا ٹولہ ہے، پوری دنیا کی متحد اور منظم فوج کے خلاف لڑ کر یہ تو خودکشی کا شوق پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے، یہ تو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی پتھروں کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ بہرحال حضرت مہدی کی اس دنیا میں تشریف آوری لاچار اور بے یار و مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی، جو بمشکل اپنے کمزور وجود کو کندھا دیے ہوئے ہوں گے، اپنے گرد و پیش کی پراگندگی سے بے پرواہ، اپنے ایمان کو سینوں سے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کا رخ کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم میں بار بار دہرائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کو سینوں سے لگا دیتے ہیں اور ہمیشہ کی نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ غریب اور عاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفاداری اور اطاعت شعاری کی بیعت کریں گے، بنا ہچکچاہٹ اور بغیر کسی لالچ یا دلیل کے حضرت مہدی کے وفادار بن جائیں گے۔ یہ ان جذبات اور احساسات کا نہایت بہترین طریقے سے ترجمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین صحابہ کرام میں موزن کر دیے تھے، یعنی ان کے اندر وہی جذبات پیدا ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی صحابہ کے دلوں میں پیدا کیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت مہدی بھی امت میں عقیدت اور محبت کے نفیس احساسات اجاگر کر دیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہوگا وہ حضرت مہدی کی پرکشش اور دلربا شخصیت پر فریفتہ ہو جائے گا، ان کا عاشق ہو جائے گا، اور اگر عقل اور دانش سے کام لے گا، اگر عقل اور دانش کسی کو کام دیتی تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے، کیونکہ وہ وجیح بھی تھے، غیر معمولی لوگ بھی تھے، اپنی فطری ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے عزت و احترام والے تھے، لیکن وہ حق کی طلب نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور حبشی اور رومی رضی اللہ عنہما دنیا اور آخرت کی عزت پا گئے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کر وفاداری اور جانبازی کی شاندار روایات کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید ثابت ہوں گی۔ تو آج ہم مسلمان میرے بھائیوں، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اپنے زبان کو حرام سے، آنکھوں کو حرام سے، کانوں کو حرام سے، یہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان سے بچیں گے تب بھی ہم تیاری کر سکیں گے کہ آگے جا کے
ہم یا ہماری نسلیں حضرت مہدی کا ساتھ دے سکیں۔ اور جو لوگ اس راستے میں اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو وہی لوگ اور انہی کی اولادیں حضرت مہدی کی ساتھی بنیں گی۔ تو یہ سلسلہ بھی شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں حضرت مہدی کے حالات کا پتہ چلے اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلے اور ان کے ساتھ دینے کی جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان کو پورا کر سکیں۔